السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو ٹاپ سمارٹیز ڈرامہ سیریل رنگ دے، جس کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ ندرت ہر طرح سے کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے توقیر سے اور آذر سے اپنی بیٹی کو بچا لے، مگر وہ اپنی ان کوششوں میں ناکام ہی ہوتی جا رہی ہے کیونکہ توقیر بہت زیادہ تیز انسان ہے۔ وہ ندرت کو اس کی مرضی کبھی بھی نہیں کرنے دے گا، مطلب وہ ندرت کو کبھی بھی دعا کو کچھ بھی بتانے اور اسے اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ اسی دن کا تو توقیر نے کب سے انتظار کیا اور اس دن کے لیے توقیر نے کیا کچھ نہیں کر ڈالا، اور اتنا قریب آ کر تو توقیر ہار بالکل بھی نہیں مان سکتا۔ خیر، ندرت چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی آذر سے نہ ہو، اپنی بیٹی کو سب بتانا چاہتی ہے، مگر سامنے میٹ کھڑی ہوتی ہے جو کہ سب سن رہی ہوتی ہے اور توقیر کی بہت خاص ہے۔ ندرت جانتی ہے کہ وہ توقیر کو سب کچھ بتا دے گی، اسی لیے دعا کو بتاتے بتاتے رک جاتی ہے۔ دعا جان چکی ہے کہ اس کی ماں کچھ پریشان ہے، اسی لیے کہتی ہے کہ امی، آپ مجھے پریشان نظر آ رہی ہیں، آخر معاملہ کیا ہے؟ مگر ماں اپنی بیٹی کو کچھ بھی نہیں بتاتی۔ ہاں، توقیر یہاں پر آ کر ضرور بتاتا ہے ندرت کو کہ آذر صاحب نے اتنا بڑا بنگلہ دعا کے نام لگوا دیا، جس پر ندرت کہتی ہے کہ اگر آذر سونے کا بھی بن کے آ جائے گا نا تو بھی میری بیٹی کے قابل نہیں ہے، تم کسی طریقے اسے میری بیٹی کی جان چھڑوا دو۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتی ہے، تمہیں اپنا باپ سمجھتی ہے، جب اسے تمہاری اصلیت کا پتہ چلے گا تو وہ کیا کرے گی؟ اس پر کہنا تھا توقیر کا کہ تم مجھے میری اصلیت بتاؤ گی ہی نہیں۔ اگر اپنی بیٹی کی زندگی چاہتی ہو تو جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو۔ خیر، ندرت بالکل چپ ہو کر ویسا ہی ہونے دیتی ہے جیسا توقیر چاہ رہا ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ توقیر نے دادوں کے ساتھ جو کیا، اور وہ یہ بھی جانتی ہے کہ توقیر اچھا انسان نہیں ہے، وہ دعا کے ساتھ بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، اسی لیے چپ چاپ دعا کی شادی ہونے دیتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے رب سے دعا گو ہے کہ اللہ کوئی فرشتہ بھیجے اور یہ ٹل جائے۔ تو فرشتہ تو آ ہی گیا۔ آہد بھی کبھی دعا کی شادی آذر سے نہیں ہونے دے گا، اسی لیے سیدھا زیب النساء کے پاس آ جاتا ہے اور اسے آذر کی ساری اصلیت بتا دیتا ہے۔ یہاں پر زیب النساء کہتی ہے کہ مجھے تو یہ کہہ کے گیا کہ میں باہر ٹرپ پر جا رہا ہوں، کچھ دن کے لیے بزنس میٹنگ ہے، میں نہیں جانتی کہ وہ کسی لڑکی کی زندگی خراب کرنے جا رہا ہے۔ کسی لڑکی کی کیا، بلکہ اس نے تو میری زندگی بھی خراب کر دی، میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ خیر، زیب النساء آگے جا کر کوئی سٹیپ لے گی اور یہ شادی رک ہی جائے گی، مگر فریال کا کیا ہوگا؟ فریال تو اب آہد سے شادی پہ بضد ہے اور سمینہ سے کہہ دیا کہ اگر اس بار آہد نے شادی کے لیے کچھ ٹالا تو میں بالکل بھی نہیں چھوڑوں گی، دونوں گھروں کو خراب کر کے رکھ دوں گی، یعنی کہ اس کا اشارہ تو ایمن کی طرف ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آہد کی شادی تو دعا سے ہوگی، مگر جو فریال کرے گی وہ دیکھنے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ۔